नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 37 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस with time expression। past perfect continuous tense with time expression को उर्दू में फेल माजी मुकम्मल जारी इजहार वक्त के साथ। तो नाजरीन, फेल का मतलब है काम अमल, माजी का मतलब है वो वक्त जो गुजर चुका हो, मुकम्मल का मतलब है जो तकमील को पहुंच चुका हो या मुकम्मल हो चुका हो, जारी का मतलब है रवां शुरू। इजहार वक्त वो सेंटेंस या जुमले जिसमें वक्त का बयान हो या वक्त का तायन या तकर्रर हो। तो फेल माजी मुकम्मल जारी इजहार वक्त के साथ। तो नाजरीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू तर्जमा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला होता है, यानी कि 8वीं टेंस का उर्दू तर्जमा 6ठी टेंस वाला होता है। नाजरीन, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले वीडियोज को तफसील से देखें और सुने ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर में आसानी रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वीडियो देख सकते हैं और प्रेजेंट टेंस के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो नाजरीन, इस टेंस की उर्दू निशानी, इसके उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है। तर्जमा या जुमला बनाने का तरीका, वर्ब की पहली फॉर्म के आगे आए एन जी बढ़ाते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का भी इजाफा किया जाता है और हेड के साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ बीन का भी इजाफा होता है। मनफी बनाने के लिए नॉट, यानी कि नेगेटिव हमेशा बीन से पहले लगता है और सवालिया यानी कि इंटरोगेटिव में हेड को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड को शुरू स्टार्ट में लगाया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर, टाइम एक्सप्रेशन वाला तरीका। नोट, इस टेंस में सिंस, फॉर, फ्रॉम वाला, टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एक्सप्रेशन। तो इस टेंस में सिंस, फॉर, फ्रॉम वाला टाइम एक्सप्रेशन होता है। और याद रखिए कि 8वीं टेंस के टीई टाइम एक्सप्रेशन वाले उर्दू जुमलों की निशानी छठे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली होती है। इस टेंस में घड़ी वक्त के लिए, सन यानी कि ईयर के लिए, कब से के लिए, किसी वाकया के लिए, सुबह से शाम से के लिए, रात से दोपहर से के लिए और गुज़श्ता साल से के लिए सिंस लगता है, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन की जगह सिंस लगता है। और पूरे मोरिखा यानी कि जिसमें मुकम्मल तारीख दिया गया हो या जिसमें मुकम्मल तारीख हो, और पूरे मोरिखा के लिए फ्रॉम लगता है। और बाकी औकात जिनका पूरा वक्त मालूम ना हो, यानी कि वो वक्त जिसका मालूमात या मुकम्मल मालूमात जिसमें ना हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमलों के लिए फॉर लगता है। इसे टाइम, टी मतलब है टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं। नाजरीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस या जुमले दो तरह से बनते हैं। पहले नंबर पर टाइम एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस या जुमले
اور دوسرے نمبر پر ریئل سینٹنسز یعنی کہ اصل جملے، اسٹرکچر آف سینٹنس، جملہ بنانے کا طریقہ یا بناوٹ۔ ناظرین، پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں سینٹنس یا جملہ بنانے کا یہ والا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے سینٹنس یا جملے میں سب یعنی کہ سبجیکٹ لگتا ہے، جس طرح یہاں آئے کو لگایا گیا۔ اس کے بعد ایچ وی ہیلپنگ ورب کو لگایا جاتا ہے، جس طرح یہاں ہیڈ بین کو لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ورب یعنی کہ فعل کو لگایا جاتا ہے، جس طرح یہاں ریڈنگ کو لگایا گیا ہے، پلس اوبج۔ پھر آبجیکٹ کو لگایا جاتا ہے، جس طرح یہاں دیٹ بک کو لگایا گیا ہے، پلس ٹی ای۔ ٹی کا مطلب ہے ٹائم، ای کا مطلب ہے ایکسپریشن۔ تو سینٹنس یا جملے کے آخر میں ٹائم ایکسپریشن کو لگایا جاتا ہے۔ ان سینٹنس یا جملوں کو اچھی طرح سے سنیں اور دیکھیں۔ I had been reading that book for several days. میں وہ کتاب کئی دنوں کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں آئے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ورب ہے دیٹ بک، یہ آبجیکٹ ہے، فار سیورل ڈیز یہ ٹی ای ہے یعنی کہ ٹائم ایکسپریشن ہے۔ I had not been reading that book for several days. میں وہ کتاب کئی دنوں کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں آئے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے، اس کے بعد بین ہے۔ Had I been reading that book for several days. آیا یا کیا میں وہ کتاب کئی دنوں سے پڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں ہیلپنگ ورب ہیڈ کو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے، اس لیے تاکہ سینٹنس یا جملہ انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ بن جائے۔ اس کے بعد آئے سبجیکٹ ہے، اس کے بعد بین ہے اور آخر میں فار سیورل ڈیز یہ ٹائم ایکسپریشن ہے اور بالکل آخر میں کویسچن مارک یعنی کہ سوالیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے۔ Had I not been reading that book for several days. آیا میں وہ کتاب کئی دنوں سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں بھی ہیلپنگ ورب ہیڈ کو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا، اس لیے تاکہ سینٹنس یا جملہ سوالیہ انٹروگیٹو بن جائے۔ اس کے بعد آئے سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ والا سینٹنس یا جملہ ہے جو بیک وقت ان ون ٹائم وہ سینٹنس یا جملہ سوالیہ بھی ہو اور منفی نیگیٹو بھی ہو۔ اس کے بعد بین ہے اور اس کے بعد ورب ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ ہے، آخر میں فور سیورل ڈیز یہ ٹائم ایکسپریشن ہے۔ جب سینٹنس یا جملہ بیک وقت ان ون ٹائم وہ انٹروگیٹو سوالیہ بھی ہو اور نیگیٹو منفی بھی ہو، تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں بھی کویسچن مارک سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹینسز میں عام طور پر 4 قسم کے سینٹنس یا جملے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر افرمیٹو والا یعنی کہ سمپل سادہ والا سینٹنس یا جملہ بنتا ہے ٹینسز میں۔ دوسرے نمبر پر نیگیٹو منفی والا سینٹنس یا جملہ بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ سینٹنس یا جملہ بنتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ سینٹنس یا جملہ ہوتا ہے یا بنتا ہے جو بیک وقت ان ون ٹائم وہ انٹروگیٹو سوالیہ بھی ہو اور نیگیٹو منفی بھی ہو۔
he had been washing clothes since last year. وہ گزشتہ سال سے کپڑے دھو رہا تھا. تو اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد ورب ہے اور اس کے بعد کلاتھس آبجیکٹ ہے. سنس لاسٹ ایئر یہ ٹی ای یعنی کہ ٹائم ایکسپریشن ہے. یو ہیڈ بین ورکنگ فرام 2010-2024. تم 2010-2024 سے کام یا مزدوری کر رہے تھے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں یو سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد ورب ہے, اس کے بعد فرام 2010-2024 یہ ٹائم ایکسپریشن ہے. اب تک کے لیے اتنا. ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ود ریئل سینٹنسز کے بارے میں سیکھیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.